السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے فروق ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پاک یوتھ لرننگ زون. تو امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو یہ ہمارا انسٹنٹ لرننگ کورس کا لیکچر نمبر 14 ہے، انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی میں. تو اس میں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے پریویس لیکچر نہیں دیکھے نا تو آپ پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس کی بھی صحیح طرح سمجھ لگ جائے. اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ کر لیں. اور سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پریویس لیکچر میں ہم نے کیا اسٹڈی کیا تھا. لیکچر نمبر 13 میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ لیکچر نمبر 13 میں ہم نے یہ اسٹڈی کیا تھا کہ جو گیسٹ اسکول آف تھاٹس تھے نا، ان میں جو لاسٹ اسکول آف تھاٹ تھا گیسٹ آرٹ سائیکالوجی، اس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا. ٹھیک ہے، تو کائنڈلی آپ پہلے پریویس دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس کی صحیح سمجھ لگ جائے. تو اس لیکچر میں ہم اسٹڈی کریں گے سائیکالوجی ایز دا اسٹڈی آف انڈیویجول ڈفرینسز. اس میں انڈیویجول سائیکالوجی بھی آ جاتی ہے، انفیریورٹی کمپلیکس اور سپیریورٹی کمپلیکس. یعنی اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اسکول آف تھاٹس. اس میں نا وہ کافی سارے انہوں نے میتھڈس وغیرہ ہمیں بتائے تھے کہ ہم کس طرح مائنڈ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اسٹرکچرلزم تھا، فنکشنلزم، بیہیویئرزم، سائیکو انالیسس، اور لاسٹ میں تھا ہمارا گیسٹ آرٹ سائیکالوجی. تو اب یہ کیا ہے، یہ انڈیویجول سائیکالوجی، اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ان سے ذرا ہٹ کے وہ کہہ لیں کہ ایز اے زیادہ لوگوں کے لیے وہ میتھڈ کہہ لیں یوز ہوتے ہیں. یہ کہہ لیں جو انڈیویجول سائیکالوجی نے، اس میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، یونیکنیس آف انڈیویجول دیکھتے ہیں. اس کا جو کہہ لیں فاؤنڈر ہے نا، وہ ان کا نام ہے کہ ان کا نام ہے الفریڈ ایڈلر. تو یہ اصل میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے وہ جو میتھڈ ہم نے پڑھے ہیں نا، اسٹرکچرلزم وغیرہ، یہ والے جو میتھڈ ہے یہ ہر ایک بندے پہ اپلائی نہیں ہو سکتے، بلکہ ہر ایک بندے کا دماغ کیا نام ہے الگ ہے، ہر بندے کی سوچ الگ ہے. ہر بندہ ایک مختلف شناخت اپنی رکھتا ہے، اپنی خوبی رکھتا ہے، ایک علیحدہ کسی یونیکنیس رکھتا ہے. تو اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں یونیکنیس آف انڈیویجول کو دیکھتے ہیں کہ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی خوبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر نہ کچھ آ جاتی ہیں چیزیں. ہمارے پاس سب سے پہلے تھا انڈیویجول سائیکالوجی. میں نے آپ کو بتائی کہ ہر بندہ ایک یونیک پرسنالٹی رکھتا ہے، اس کی اپنی خوبی ہوتی ہے. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس. اس میں یہ ٹرمز ہیں، ان کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو انفیریورٹی کمپلیکس جو فیلنگز ہوتی ہیں نا، اس میں دو طرح کی آ جاتی ہیں. نمبر 1 اس میں آ جاتی ہے انفیریورٹی کمپلیکس، اور اس کے بعد اس میں آ جاتی ہے انابیلٹی ٹو کمپلیکس. اب اس میں ایسے ہے کہ دیکھیں، اگر کچھ بچوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو بار بار ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم لوزر ہو، تم کسی کام کے نہیں ہو، اس طرح کے. تو کیا ہوتا ہے، اس بچے یا اس شخص کے اندر نا اس طرح کی نا انفیریورٹی فیلنگز آ جاتی ہیں. یعنی وہ اپنے آپ کو نا اسی وجہ سے نا، اگر ہم اس کو بار بار بولیں گے تو اپنے آپ کو وہ ڈل سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے نہ پھر اس میں ایک انفیریورٹی کمپلیکس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھتا ہے. تو پھر کیا کرتا ہے، اس میں کیا نام ہے، وہ یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ظاہر ہے اس کو اس طرح فیل ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ دوسروں سے مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ دوسروں جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دوسروں سے کم تر ہے. تو اس میں اس طرح کا احساس کمتری کا احساس نا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر اس کو اوور کم کرنے کے لیے اس میں پھر کیا نام ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر اس طرح کر کے دکھاوا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ نہ کہ وہ ایسا نہیں ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کیا نام ہے، ان کو ٹانٹ کیا جاتا ہے بیکاز آف دیئر کلر، ان کے اسکن کے جو کلر کی وجہ سے کیا جاتا ہے، کسی کو قد کی وجہ سے کیا جاتا ہے، کسی اور وجہ سے کیا جاتا ہے. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، ان میں ایک آ جاتی ہے انفیریورٹی کمپلیکس آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس طرح شو کرتے ہیں کہ نہیں، ان میں وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ لوگ ان میں وہ نا اس طرح کی فیلنگز لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کو باتیں کرتے ہیں. تو ان میں پھر اس طرح کی چیزیں دماغ میں نا آنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر ایک اس میں چیز آتی ہے موٹیویشن فورس. یعنی وہ کیا کرتے ہیں، وہ اب پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو اوور کم کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر ایک چیز آ جاتی ہے کہ سپیریورٹی کمپلیکس یہ ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ کیا نام ہے، اگر سپیریورٹی کمپلیکس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو نا اب ایکسٹریم لیول پہ کچھ اور سمجھنا. یعنی آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ صرف مطلب کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ شو کرتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا مقصد اپنا ہی ہوتا ہے. وہ اصل میں آپ کو اپنے ساتھ
رکھنا نہیں چاہتے، لیکن وہ بس ایک اپنی فائدے کے لیے آپ کے ساتھ وہ وقتی طور پہ آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا آپ کو نا انٹروڈکشن تھا. اس میں ایک اور بتاتا چلوں کہ یہ ایک چھوٹی سی آپ کو نا ایگزامپل ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ فرض کریں ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک کھلاڑی تھا، ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ تھا تو اس کے نا جسمانی لحاظ سے نا وہ بہت کمزور تھا، اتنا کمزور تھا کہ وہ بالکل، اس کا ایک اور چھوٹا بھائی بھی تھا لیکن وہ کیا نام ہے، وہ چھوٹا بھائی بالکل صحت مند تھا. اب وہ جب بچہ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتا ہے کہ کیا میرا چھوٹا بھائی آرام سے کھیل کود رہا ہے، سارا کچھ کر رہا، میں وہ نہیں کر رہا، تو اس میں کیا ہوا، یہ انفیریورٹی فیلنگز آنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے. تو وہ پھر کیا نام ہے شروع ہو گئی. تو پھر اس نے نا اپنی اس کو کمی کو چھپانے کے لیے نا اس میں وہ آ گیا، انفیریورٹی کمپلیکس آ گیا، ٹھیک ہے. یعنی وہ لوگوں کو کہنا شروع کر نہیں نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں یہ ہوں، مجھے کوئی ٹینشن یہ پرابلم نہیں ہے. تو پھر اس میں نا موٹیویشن فورس پیدا ہوئی. پھر اس میں کیا ہوا، سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اس جو احساس کمتری کو نا وہ اوور کم کر کے وہ پھر اپنے آپ کو بہتر بنانا شروع کر دیتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے، بہت صحت زیادہ محنت کر کر کے پوری لائف وہ اسٹرگل کر کر کے وہ اپنی اسی جسمانی کمی کو وہ دور کرتا ہے اور وہ ایک اچھا کھلاڑی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم محنت کر لیں تو ہم بہت اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے. اس کی ایک مثال آپ ایسے بھی سمجھ لیں کہ ہمارے جو پاکستان کے جو فاسٹ بالر ہیں شعیب اختر، ٹھیک ہے، تو ماشاء اللہ ان کا ریکارڈ ہے کہ فاسٹسٹ بال انہوں نے اب تک کی ہوئی ہے کرکٹ کی ہسٹری میں. تو ان کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ ان کو بھی یہ ایک فزیکل ان کا ٹانگوں کا مسئلہ تھا کہ وہ چل بھی نہیں سکتے، لیکن دیکھیں وہ دنیا کے فاسٹ ترین بالر ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا اوور ویو تھا، اور اب دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا اسٹڈی کر لیتے ہیں. سائیکالوجی ایز دا اسٹڈی آف انڈیویجول ڈفرینسز، اس میں تھوڑی سی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. تو انڈیویجول سائیکالوجی کیا از اے ٹرم یوز اسپیسیفکلی ریفر ٹو دا سائیکالوجی میتھڈ اور سائنس فاؤنڈیڈ بائی دا ویانس. اب یہ ویانا کے نا جو سائیکولوجسٹ تھے نا ان کا نام تھا الفریڈ ایڈلر، ٹھیک ہے. یہ میں تھوڑا سا میں پروننسیشن اگر نہیں صحیح کر پا رہا تو کائنڈلی اگنور کیجیے گا. تو دی ٹرم انڈیویجول سائیکالوجی commonly known as a differential psychology، اس کو ہم ڈفرینشیل سائیکالوجی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر یہ لوگوں کو کیا کرتا ہے، ان کی نا جو مختلف لوگوں کو الگ الگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر بندہ الگ سوچ رکھتا ہے، اس کی اپنی ایک پرسنالٹی اپنی ہوبی ہے، ٹھیک ہے. اور دا سائیکالوجی آف انڈیویجول ڈفرینسز، ہر بندے کے اندر ایک خاص خوبی پائی جاتی ہے جو کہ اس کو دوسرے کے سے مختلف بناتی ہے. وچ اسٹڈی دا ویز ان وچ انڈیویجول پیپل ڈفر ان دیئر بیہیویئر، کہ مختلف لوگوں کا جو بیہیویئر ہوتا ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، ٹھیک ہے. ایڈلر واز امنگ دا کو فاؤنڈر آف سائیکو انالیٹک موومنٹ ایز دا کور ممبر آف ویانا ایک ملک کا نام ہے، اور جہاں تک میرے علم میں اچھا وہاں کی جو سائیکو انالیٹک سوسائٹی تھی نا اس کا وہ کو فاؤنڈر تھا، اور اس نے یہ جو انڈیویجول سائیکالوجی کا یہ جو کنسیپٹ تھا نا اس نے یہ دیا تھا. اور پھر اس نے کیا کیا، جو ہم نے وہ سیگمنٹ فروئڈ کا ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے، تو اس کے کنسیپٹ سے نا وہ ہٹ گیا. اس نے اپنے آپ کو کہا کہ نہیں یار، ہم ہر بندے کی ایک علیحدہ ایک ہوتی ہے انڈیویجول سائیکالوجی ہوتی ہے، اس میں اپنی یونیکنیس ہوتی ہے، وہ ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہے. ایڈلر called his theory individual psychology because he felt that each person was unique and no previous theory can be applied to all people. اس کے مطابق یہ تھا کہ ہر بندہ یونیک ایبلٹیز رکھتا ہے، اس کا بیہیویئر ہر چیزیں یونیک ہیں. تو وہ کیا نام ہے، یہ پیچھے جو ہم نے اتنے سارے جو اسکول آف تھاٹ پڑھے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ سب لوگوں کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، یعنی ہم کے سب پہ اپلائی ہو جائے وہ نہیں کام ہے، ٹھیک ہے. He also emphasized that the training of parents, teachers, social workers and so on to allow children to exercise their power through reasoned decision making while cooperating with others. اب اس میں یہی ہے کہ وہ میں نے بات بتائی ہے نا کہ ہم بچوں کو اگر ہم ڈی موٹیویٹ کریں گے تو وہ کیا نام ہے، وہ اپنے آپ کو پھر کم تر سمجھیں گے کہ ہاں ہم کسی کام کے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو ان میں یہ فیلنگز آنا شروع ہو جائیں گے. تو اسی طرح اس میں یہی ہے کہ ہم پیرنٹس کو، ٹیچرس کو یا جو سوشل ورکرز ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اس پہ کام کرتے ہیں تاکہ وہ بچوں کو دماغی لحاظ سے اس طرح ان کو یقین دلا دیں کہ ہاں وہ کسی سے کم نہیں ہے، وہ بھی ایک محنت کریں گے تو کامیاب ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. ہیومن بینگز آلویز اسٹرائیو ٹو اوور کم دا فیلنگز آف انفیریورٹی. تو انسان کی یہ ہمیشہ ان کی عادت ہے کہ وہ اپنی انفیریورٹی فیلنگس کو کیا نہ کہتی ہے, اوور کم کرنے کی کوشش کرتی ہے. دی سول ڈائنامک فورس behind people's action is the striving for success or superiority. اب یہی جو ہمارے جو انفیریورٹی فیلنگس کے اوپر ہم اوور کم کرنے کے لیے ہم جو کرتے ہیں وہ ہماری اصل میں سپیورٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس میں آ جاتا ہے. سائیکولوجیکلی انہیلدی انڈیویجول اسٹرائیو دا پرسن اے سپیورٹی ود لٹل کنسرن فار ادر پیپل. جو اب یہ اس میں یہی ہے کہ سپیورٹی کی بھی ایک ایکسٹریم کنڈیشن ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سمجھنا, دوسروں کو کم سمجھنا. ٹھیک ہے, یہ اس کی ایکسٹریم ایک کنڈیشن ہے. آل ڈو دے مے اپیئر ٹو بی انٹرسٹنگ ان پیپل بٹ دیر بیسک موٹیویشن از پرسنل بینیفٹ. اس طرح کے لوگ آپ دیکھیں گے وہ لگے گا کہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, وہ ان کا اصل میں اپنا ہی ایک ذاتی مفاد ہے, اس لیے وہ فی الحال آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. An inferiority complex is an acute feeling of inferiority that can result in extreme shyness and or aggressiveness as compensation for these feeling. تو جو لوگ اس طرح کی اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کم تر, ان کو یعنی فیل کیا کرایا جاتا ہے, تو وہ بیچارے بہت زیادہ شائی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, یعنی شرمیلے ہوتے ہیں, اگریسو بھی ہو جاتے ہیں بہت جلدی, ان کو غصہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. While normal feelings of inferiority can motivate a person, لیکن اگر یہی کچھ اگر کسی حد تک نارمل ہو یہ حالت تو یہ کیا نام ہے انسان کو موٹیویٹ کر سکتے. دا انفیریورٹی کمپلیکس پیرالائزز دم, لیکن وہ کیا نام ہے لوگ بالکل یعنی کرنے کی ان میں ایبلٹی ہے لیکن وہ ڈر سے, یعنی آپ کچھ دیکھیں کہ وہ لوگ کیمرہ شائی ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اسٹیج پہ آنے سے ڈرتے ہیں, لوگوں کو فیس کرنے سے ڈرتے ہیں. ہوتی ایبلٹی ہے لیکن اس چیز کی وجہ سے وہ ویسے جیسے پیرالائز نہیں بندہ ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو کہ اس چیز کو اوور کم کر لیتے ہیں, بے شک وہ اکیڈمکس میں اتنا اچھا نہیں ہوتے لیکن وہ دنیا میں کامیاب ہے, اچھی جاب بھی ہے, ان کے پاس سیلری بھی ہے. پیپل ود این انفیریورٹی کمپلیکس بلیو دیٹ دے آر ورتھ لیس اور دے ول بی فیل آلویز فیل. تو اس طرح کے لوگ بیچارے اس چیز کی کا شکار رہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے, ورتھ لیس ہیں, بالکل بیکار ہیں اور وہ ہمیشہ فیل ہی ہوتے رہیں گے. دے ڈسپلے لو سیلف اسٹیم اینڈ پریونٹ فیلئر تھرو اوائڈنیس. اس طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ رسک لینا چاہتے ہی نہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں ہارنے سے. ٹھیک ہے. تو ان کے اندر بالکل کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم فیل ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, لوگ باتیں کریں گے, ایسا ہوگا وہ ہوگا, تو وہ کیا کرتا ٹرائی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز نہیں ٹھیک ہے, یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے. An inferiority complex is a belief that one does not measure up to standards or he or she has placed on themselves or the standards other placed on an individual. تو اب کچھ لوگوں سے کچھ زیادہ ہی توقع کے سے زیادہ ہی ان پہ امیدیں رکھنا, ان کو اس طرح کرانا کہ یار تو اتنی بڑی امیدیں لگا دینا, تو نے یہ کرنا ہے, تو نے یہ لازمی کرنا ہے, تو نے یہ لازمی کرنا ہے. تو وہ بیچارے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار کہ میرے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے, میں کس طرح اس کے جو معیار کے اوپر آؤں گا. ٹھیک ہے. یا پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ہی انہوں نے اس طرح اپنے اوپر وہ دباؤ ڈال دیتے ہیں دماغی لحاظ سے کہ ہاں میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, اگر نہ ہوا تو میں برباد ہو جاؤں گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں. ٹھیک ہے. You can see clearly this is when children are told over and over again that they are not smart, not ambitious enough, you are stupid, lazy. Most people grow up internalizing these feelings about themselves and believing it. تو میں نے آگے بتایا کہ یہ بچوں کے ساتھ اگر اس طرح کا رویہ کریں گے تو ایسے لوگ کرتے ہیں. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ایک رہا ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹ آتے تھے تو ان کے گھر والے ان کو باتیں کرتے ہیں, یعنی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ اسمارٹ نہیں ہے, یہ ایسا ہے. وہ ماشاء اللہ پھر اس کو اس طرح کا ماحول دیا گیا کہ نہیں یار تم کر سکتے ہو, تمہارے اندر ایبلٹی ہے. تو ماشاء اللہ اس نے اچھا رزلٹ کیا, وہ اس کے گھر والے خود پریشان ہو گئے یار یہ کیا سین ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے سپیریورٹی کمپلیکس از اے سائیکولوجیکل ڈیفینس میکینزم اینڈ دیٹ کمپنسیٹس فار این انفیریورٹی. تو اسی کے اپوزٹ جو ہمارے آ جاتا ہے انفیریورٹی کمپلیکس کے جو اپوزٹ رہتا ہے جو ڈیفینس اس کا, یعنی اس کے وہ بچاؤ میں یا اس کے وہ مخالف اس کو اوور کم کرنے کے لیے جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے سپیریورٹی کمپلیکس. اس کو کہتے ہیں اے گروسلی ایگزیجریٹڈ فیلنگ آف بینگ سپیریئر ٹو ایوری ون وچ ایڈلر
believed was simply a defense mechanism. یہی ہے کہ اس میں اب گروسلی یعنی اس میں ایکسٹریم لیول ہے کہ یہاں ایک شدت یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ ہی سپیریئر سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, کسی کو اپنے سے کام نہیں سمجھنا, لیکن اپنے کیا نام ہے, اپنے آپ کو کسی سے کام نہیں سمجھنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا کہ کسی کو اپنے سے بھی کام نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے, تو وہ دیکھتے ہیں. اٹس سمپلی یہ سیلف میکنزم ان موسٹ پیپل ہو ریئلی فیل انفیریئر ٹو ادرس. تو اس طرح کے کام زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ اصل میں یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں سے کم تر ہیں, تو وہ اس طرح شو کرتے ہیں نہیں نہیں اسی زیادہ ہوں ود کیوں. ایلڈر سیڈ دیٹ اٹ واز as if someone felt inferior because he or she was too short, or then went through life walking on tips toes to seem taller. تو اس کی انہوں نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, اس کا قد چھوٹا ہے, تو اس طرح کے لوگ کیا نام ہے لمبا دکھنے کے لیے کوشش کریں گے تاکہ وہ اپنے کیا نام ہے ایسے پاؤں کے اوپر اس طرح کر کے پھر کیا کہتے ہیں اس کا پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر اس طرح کھڑے ہو کے چلیں گے تاکہ وہ لمبے نظر آئیں. ٹھیک ہے, تو تاکہ وہ اپنی اس انفیریئر فیلنگ کو اوور کم کر سکیں. لیکن آپ دیکھیں ایسے لوگ ہیں کہ جن کا قد اتنا نہیں ہوتا یا جن کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی اس چیز کو اوور کم کر دیتے ہیں, اور وہ یہ کیا نام ہے بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور کرنا بھی یہی چاہیے, کوئی ٹینشن والی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا, ہر انسان کا کچھ انسان کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے, کچھ کو کم دیتا ہے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے. اور یہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم جس کو چاہے دے دیں, جس سے چاہے لے لیں, تو یہ اس سے انسان کو کتنی بڑی تسلی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں نہ کسی سے اپنے آپ کو خود کو کم سمجھنا, تمام انسان برابر ہے, اور نہ کسی کو اپنے آپ سے کم سمجھنا. ٹھیک ہے, اللہ کے ہاں بس اعمال جس کے اچھے ہوں گے وہ بندہ اچھا ہوگا. تو یہی تھا اس لیکچر کے لیے, امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.